اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے ہم لوگ بلوغ المرام کتاب الجامع کے روایتوں میں سے باب الادب مکمل کر کے باب البر والصلہ کی دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس میں رشتہ داری کو توڑنے کے سلسلے میں وعید ہے۔ سب سے پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل کی گئی، یا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کی پہلی حدیث جس کو بنایا، اس میں رشتہ داری کو قائم رکھنے کے فوائد بیان کیے گئے۔ تو جب فائدے ہم لوگ جان لیے تو رشتہ داری کو توڑنے کا انجام کیا ہے اور اس پر کیا وعید آئی ہے، اس سلسلے میں حافظ ابن حجر نے اس باب کی دوسری روایت ذکر کی ہے۔ تو روایت کل پڑھی جا چکی تھی، ایک مرتبہ پھر سے پڑھ دیا جائے تاکہ روایت سب کے ذہن میں تازہ ہو جائے اور اس کی تشریح آسانی سے کی جا سکے۔ چلیے بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطئ یعنی قاطع رحم، متفق علیہ۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہ ہی ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ یہ حدیث صحابی رسول حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے تعلق سے کل گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ صاحب فضل آدمی تھے، گرچہ ایمان نہ لا سکے، اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، لیکن ان کے صاحبزادے حضرت جبیر یہ ایمان لاتے ہیں فتح مکہ کے وقت، اور پھر دین اسلام کے اوپر اچھے ہوتے ہیں، اور اسلام کے عظیم بزرگوں میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع یعنی قاطع رحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ آدمی جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا کو جو مقدم کیا نا جی، کہتے ہیں کہ التقدیم ما حقہ التاخیر،
قاعدہ ہے التقدیم، نحو کا قاعدہ ہے التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر، وہ چیز جس کا حق ہے کہ اس کو مؤخر کیا جائے، اگر جملے میں اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے تو حصر اور قصر کا فائدہ دیتا ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے، لہذا پتہ چلا کہ کبھی نہیں جائے گا جنت میں۔ اور اس کی توضیح علماء نے کیا بیان کی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، کیا توضیح بیان کی ہے، وہ درس میں حدیث کی تشریح میں آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو آئے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے جی۔ اس حدیث میں قطع رحمی کے رشتے کو کاٹنے کے نقصانات کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قطع رحمی کرنے والوں اور فساد فی الارض، زمین میں فساد برپا کرنے والوں کے لیے لعنت کی وعید سنائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الرعد کی آیت ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ کفار مشرکین کا یا مشرکین مکہ کا جہاں بہت ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، ایک برائی اہل کتاب اور مشرکین میں یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ اس رشتہ داری کو توڑ دیتے تھے جس کے جوڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، جس کے جوڑنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا۔ اور اسی طرح سے سورہ محمد میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے جی فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ پس ترجمہ کیا ہوا، تم سے اسی بات کی توقع ہے کہ اگر تم ولی بن جاؤ، تم کو ذمہ دار بنا دیا جائے، زمین میں تمکنت اور زمین کی بادشاہت تم کو عطا کر دی جائے، تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتے کاٹ دو گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے اور ان کو بہرا کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، ان کو بہرا بھی کر دیا ہے، ان کے آنکھوں کو اندھا بھی کر دیا ہے۔ دیکھیے، فساد فی الارض اور رشتہ داری کو کاٹنے، یعنی ان تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد فی الارض، اور اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کو کاٹنے کا ایک ساتھ تذکرہ کیا۔ کہاں سے آواز ریپیٹ ہو رہی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ساتھ، پتہ یہ چلا کہ جو آدمی زمین میں رشتہ داری کو کاٹتا ہے گویا وہ فساد فی الارض بھی کرتا ہے، فساد فی الارض بھی ہے اس کے اندر شامل، زمین میں رشتہ داری کو کاٹنا فساد فی الارض کے اندر شامل ہے۔ حالانکہ فساد فی الارض کا مفہوم اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، لیکن اس کے ایک ونگ میں سے، اس کے ایک جزو میں سے، ایک ٹکڑے میں سے فساد فی الارض بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر صلہ رحمی کی اتنی فضیلت ہے تو وہ کون سے رشتہ دار ہیں؟ غور سے اس کو سنیے گا جی، وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے؟ یہ سوال عام طور پر آتا ہے، کون سے رشتہ دار ہیں، یا صلہ رحمی کرنے سے کون سی رشتہ داری مراد ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رشتہ داری کے کئی مراتب ہیں جی، کئی ایک مراتب ہیں، مراتب مانے درجات، اسٹیپ رشتہ داری کے ہیں۔ کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی دور کا رشتہ دار ہے، تو اس کو سمجھیے۔ پہلا یہ کہ آپس میں ایسی رشتہ داری ہو جس سے باہمی نکاح حرام ہو جاتا ہے، یعنی اگر ان دونوں رشتہ داروں میں سے ایک مرد اور دوسرا اگر عورت ہے، یعنی ایک مرد ہے اور دوسری عورت ہے، تو آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا چچا اور بھتیجی، اسی طریقے سے بھتیجا اور پھوپھی، سمجھ رہے ہیں؟ بھتیجا اور پھوپھی، ماموں اور بھانجی، خالہ اور اس کی خالہ کی بہن بیٹی، بہن بیٹا جس کو کہیے، یا بھگنا، اس کا بھی بھانجا، ہے نا؟ تو یہ ایسی قرابت ہے کہ اگر
ان دونوں رشتوں میں سے ایک کو عورت مان لیا جائے اور دوسرے کو مرد مان لیا جائے تو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ رشتہ داری کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے ان دونوں کو جی کوئی اجنبی مرد ایک نکاح میں اکٹھا بھی نہیں کر سکتا ہے، ان دونوں کو کوئی اجنبی مرد ایک نکاح میں اکٹھا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت سے اور اس کے ساتھ اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں کیا جائے گا، جس طرح سے دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے عورت کو اور اس کے خالہ کو، یعنی بیوی سے نکاح کیا، لڑکی سے نکاح کیا جو اس کی بیوی ہوئی، اب اس بیوی کی جو خالہ ہوئی یعنی جو خالہ ساس ہوئی، خالہ ساس کو نکاح میں آپ نہیں لا سکتے، یا پھوپھی ساس جو ہوئی پھوپھی ساس کو بھی نکاح میں نہیں لا سکتے۔ بالکل اسی طرح سے یہ حرام ہے جس طریقے سے دو سگی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، یعنی ایک مرد بیک وقت دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ اس کی علت کیا ہے جی؟ کیوں نہیں جمع کر سکتا؟ اس لیے جمع نہیں کر سکتا کہ یہ قطع رحمی ہے، ان دونوں عورتوں کے درمیان قطع رحمی ہوگی، وہ رشتہ داری باقی نہیں رہے گی، سوکنوں کا معاملہ ہوگا، اور سوکنوں کا معاملہ جہاں پر آئے گا تو سوکنوں کی ڈاہ یہ مشہور ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے تنافس کے جذبے کے اندر پڑیں گے، اس لیے شریعت نے رشتے کے اس باب کو کلوز کر دیا تاکہ رشتہ داری باقی رہے آپس میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ رشتہ داری کے جوڑنے کے احکام اور اس کے مسائل کو سمجھیے۔ قطع رحمی کا خطرہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دو سگی بہنوں کو ایک نکاح میں لینا، عورت کو اور اس کی پھوپھی کو، عورت کو اور اس کی خالہ کو نکاح میں لینے کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا۔ ہاں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں ایک بہن سے نکاح کیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب ایسی صورت میں اس کی بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے، چاہے بڑی بہن ہو چاہے چھوٹی بہن ہو، انتقال کے بعد کر سکتا ہے، لیکن بیک وقت ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ قطع رحمی ہوگی، دونوں کے درمیان دشمنی ہوگی اور قطع رحمی ہونا ہے، لہذا اس نازک رشتے کی حفاظت کے لیے اسلام نے دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے سے منع کر دیا۔ رشتہ داری کی ایک قسم یہ ہے جی کہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنتے ہوں، ایک دوسرے کے وارث بنتے ہوں۔ صاف ظاہر ہے جو قرابت وارث کو حاصل ہوتی ہے یا جو قربت وارثین کو حاصل ہوتی ہے وہ غیر وارثین کو حاصل نہیں ہوتی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین دوسرے لوگوں کو بھی وارث بنانے کا حکم دیتا، لہذا وارثین کا حق غیر وارثین کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اسی طریقے سے ان دونوں کے علاوہ یعنی وارثین ہو یا وہ رشتہ داری جس کا ذکر آپ کے سامنے آ گیا، کسی بھی وجہ سے قرابت حاصل ہو تو ان میں سے سب سے زیادہ حق ماں کا ہے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، اور اس کے بعد باپ کا حق ہے، پھر حسب مراتب دوسرے رشتہ دار آئیں گے، چاہے وہ دور کے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی، اگرچہ صلہ رحمی تمام اقارب کا حق ہے مگر درجہ بدرجہ حق کے اعتبار سے حق کے اندر اضافہ بھی ہوگا اور حق کے اندر کمی بھی ہوگی، اضافہ بھی ہوگا کمی بھی ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، مثال کے طور پہ وہ رشتہ دار جن سے نکاح جائز ہے اور دونوں میں ایک مرد اور ایک عورت ہے، تو صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں بے پردہ ہو کر کے ملیں، یعنی جو شرعی پردہ ہے وہ بے پردہ ہو کر کے ملیں یا آپس میں مصافحہ کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ صلہ رحمی نہیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنے چچا کے گھر گیا، ایک مثال دے رہا ہوں، اب چچیری بہن آپ کے سامنے نہیں آئی منہ کھول کر کے یا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے سلام نہیں کی، تو کہا کہ ارے اس کے گھر والے تو بہت گھمنڈی ہیں، ہم گئے تھے، ہماری چچیری بہن ہو کر کے ہم سے نہیں ملاقات کی، کیوں آپ سے ملاقات کرے گی؟ آپ اس کے لیے آپ سے ملاقات کرنا حرام ہے، بات کرنا حرام ہے، کیونکہ دونوں کا نکاح جائز ہے جی، اور جب نکاح جائز ہے تو پردہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نکاح جائز ہے تو پردہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ نکاح جو کنڈیشنلی طور پہ حرام ہے اس میں بھی پردہ ہے، مثال کے طور پہ بہنوئی اور سالی،
साली सामने हमारी नहीं आई, लोग नाराज हो जाते हैं, दूल्हा रूस जाता है, मुंह फुला लेता है, हमारी साली नहीं आई हमसे मुलाकात करने के लिए। तो क्यों आएगी आपकी साली आपसे मुलाकात करने के लिए? साली और बहनोई के लिए दोनों का चेहरा या साली बहनोई के सामने मुंह खोल के आए, यह हराम है, शरीयत ने हराम किया। चेज आए के मुआशरे में लोग बहनोई और साली का रिश्ता मजाक का रिश्ता समझते हैं, यह शरीयत के साथ खिलवाड़ है, शरीयत के साथ खिलवाड़ है, पर्दा है, पर्दा है, नहीं आएगी वो। सफर करना, बाहर जाना, होटल जाना, रेस्टोरेंट जाना, उसका क्या हुक्म होगा आप खुद मुतय्यन कर लीजिए। हम कह रहे हैं कि सामने नहीं आ सकती है, उससे अकेले सफर नहीं कर सकती है, और बहन के मौजूदगी में भी कहते हैं कि अगर गार्जियन वगैरह नहीं है तो उसके घर में तन्हा रह भी नहीं सकती है। ये भी जान लीजिएगा कि अगर साली है उसको बुला करके घर में रख लिया, उसकी बहन मौजूद है, शरीयत ने मना किया है, क्योंकि ये फितने के मामलात हैं, इससे इंसान को इज्तिनाब करना चाहिए। कहा नहीं बहन तो है ना साथ में, क्या हर्जा है? हर्जा है, शरीयत ने रोका है, आप नहीं कीजिए। हाँ, अगर वालिद वालदा सब लोग जा रहे हैं घर से तो ठीक है, आप जाइए, वहां जाकर के रह सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो अकेले साली अपने बहनोई के यहां जाकर के नहीं रह सकती है, अगरचे उसकी बहन मौजूद हो, अगरचे उसकी बहन मौजूद हो। ये मसाइल हैं, इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब इससे कोई आदमी नाराज ना हो कि हमसे नहीं मुलाकात किया, तो तुमसे नहीं मुलाकात करेगा। तुमसे सिला रहमी का मतलब ये नहीं है कि तुमसे मुलाकात करे, सिला रहमी का मतलब यह है कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, यहां पर्दे से आकर के सलाम कर देंगे, आप आए हैं हमारे घर में, तो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब सिला रहमी का यह मतलब नहीं है कि हमारे पास आइए, मजाक कीजिए, नाश्ता ला करके हमारे सामने रखिए, हमको चाय बना करके दीजिए। अगर इस तरह की बातें हैं तो यह हरगिज जायज नहीं है, यह हरगिज और किसी कीमत पे जायज नहीं है। और कोई आदमी इससे नाराज होता है तो होने दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके रसूल ने इसका हुक्म नहीं दिया है। सिला रहमी का कम अज कम दर्जा यह है जी, कम अज कम दर्जा यह है कि आपस में सलाम व कलाम का सिलसिला कायम रहे, बस सलाम व कलाम का सिलसिला, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह कर दिया आपने, तो बहनोई साहब में घर में आए, सलाम अलैकुम, बस अपना काम करने के लिए निकल गए। वो भी चेहरा खोल करके, मुंह खोल करके नहीं, पूरे पर्दे के साथ, पूरे पर्दे के साथ। चलिए, सिला रहमी की इतनी इजाजत है। और अगर सलाम कलाम भी बाकी ना रहा तो फिर सिला रहमी नहीं हो सकती है। उसके बाद अगर करीबी और रिश्तेदार हैं तो उनकी अहवाल, उनकी खबरगिरी आप कीजिए, उनकी खबरगिरी कीजिए, बहन से पता लगाइए, बहन से आप बात कर सकते हैं। अगर बहनोई है मिसाल के तौर पे, तो बहन से आप घर के अहवाल, खबर, खैरियत सब कुछ जान सकते हैं। इसी तरीके से अगर करीबी और कोई रिश्तेदार है तो माल से, जान से उनकी मदद कीजिए, उनके गलतियों से दरगुजर कीजिए, है ना। ये सब सिला रहमी की शक्लें हैं, ये सब सिला रहमी की शक्लें हैं। वो सिला रहम जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है जी, उसको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। क्या बयान किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? लैसल वासिलु बिल मुकाफी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वलाकिन्नल वासिला अल्लज़ी इज़ा कुतिअत रहिमुहु वसलहा। बुखारी की रिवायत है। सिला रहमी करने वाला शख्स वो नहीं है जो बराबरी का मामला करता है। किसका मामला करता है? बराबरी का। हमारी शादी में वो आए, हम उसकी शादी में जाएंगे, हमको उन्होंने दावत दी, हम उनको दावत देंगे, हमको उन्होंने पूछा, हम उनको पूछेंगे, हमको वो तोहफा भेजते हैं, हम उनको तोहफा भेजेंगे, हमको वो सलाम करते हैं, हम उनको सलाम करेंगे। अगर ये है तो ये सिला रहमी नहीं है, ये रिश्तेदारी को जोड़ना नहीं है, ये अदला बदली है। लैसल वासिलु बिल मुकाफी, कहा कि बराबर का मामला करने वाला ये सिला रहमी करने वाला नहीं है। असल सिला रहमी करने वाला वो शख्स है कि जब उसके रिश्तेदारी को कतआ किया जाए, तोड़ा जाए, तो वो उससे मिलाए, उसको जोड़े। हमारी बहन है, हमको नहीं पूछा, कोई बात नहीं, हम उसको पूछेंगे,
ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، نہیں دعوت دی، ہم دعوت دیں گے ان کو۔ خالہ ہے، ہم کو نہیں بلایا، ہم اس کو بلائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے رشتہ داری کو جوڑنا۔ لیکن آج لوگ قدر ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کو تو پوچھ بھی نہیں کیا، ہم کو تو بلے بھی نہیں کیا، ہم اس کو کہے کو بلائیں گے؟ لوگ وہ رشتہ باقی نہیں رکھنا چاہتا ہے تو ہم کیوں رشتہ باقی رکھیں گے؟ تم رشتہ باقی رکھو، اسی کا حکم دیا ہے شریعت نے۔ وہ نہیں رکھنا چاہتا تب بھی تم باقی رکھو، اپنے طرف سے تم رشتے کو نہ توڑو، اپنے طرف سے رشتے کو نہ توڑو۔ رشتہ داروں سے سلوک کرنے کے 3 مراتب ہیں جی۔ رشتہ داروں سے سلوک کرنے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ جو صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ رشتہ دار اگر تعلق آپ سے توڑنے کی کوشش کریں، آپ ان سے اچھا سلوک کیجئے اور تعلق کو جوڑیے۔ وہ جتنا کوشش کرے کہ ہم اس سے دور بھاگیں، آپ اس سے اتنے قریب جائیے، نہیں جانے دیجیے اس کو دور، جوڑ کے رکھیے، پکڑ کے رکھیے۔ ایک نہ ایک دن وہ ضرور سمجھے گا اور واپس لوٹے گا، واپس لوٹے گا، اس کو اپنے سلوک کے اوپر ندامت ہوگی۔ ایک تو یہ پہلا درجہ ہے اور سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس کے بعد ہے مکافات۔ مکافات کہتے ہیں بدلے کو، یعنی رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گر پڑتو ہیں کیا، وہ ہم کو نہیں پوچھ رہا تھا، ہم اس کو کاہے پوچھیں گے؟ ہم جھکیں گے اس کے سامنے، ہم کاہے جھکیں گے؟ جھک جاؤ، شریعت کہتا ہے کہ جھک جاؤ۔ من تواضع للہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے جھک گیا، رفعہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اکڑنے کی کیفیت یہ زندگی میں نہیں ہوتی ہے جی۔ زندگی کی علامت اکڑنا نہیں ہے، زندگی کی علامت تو لچیلا پن، ہر معاملے کے اندر لچکدار ہونا ہے، یہ زندگی کی علامت ہے۔ ہم سب کی ہاتھ مڑ رہا، انگلیاں مڑ رہی ہیں، گردن ادھر ادھر پھر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد یہ اکڑ جائیں گے، ہلانے سے نہیں ہلتا ہے اکڑ جانے کے بعد، تو یہ مردے کی علامت ہے۔ لہذا زندہ دل ہونے کا ثبوت دیجئے، زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے کہ رشتہ داروں سے اپنی رشتہ داری کو جوڑیے اور رشتہ داری کو کبھی بھی ختم نہ کیجیے۔ اور تیسرا درجہ جی رشتہ داروں سے سلوک کا، وہ کیا ہے؟ قطع رحمی ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے، چاہے ان سے برا سلوک کرنے کی وجہ سے کرے یا ان کے طرف سے اچھا سلوک ہونے کے باوجود یہ تعلق منقطع کر لے رہا ہے۔ ہمارا مزاج ہی ایسی ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے مل کر کے رہیں۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں، بھائی ہم کو رشتہ داری پسند نہیں ہے۔ بہرحال اگر ان کی طرف سے اچھا سلوک ہونے کے باوجود بھی برا سلوک ہوتا ہے اور وہ ناتا توڑ لیتا ہے تو یہ قطع رحمی کی بدترین شکل ہے۔ کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اور آپ اس سے رشتہ داری کو توڑ رہے ہیں، غلطی نکال کے اس کی غلطی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے اس سے لڑائی کریں، یہ قطع رحمی کی بدترین صورت ہے۔ اور دونوں جانبوں سے قطع تعلق اگر ہو تو وہ بھی بدترین صورت ہے جی۔ دونوں جانب سے قطع تعلق ہو گیا، اور اس میں سب سے زیادہ بدترین وہ ہے، سب سے زیادہ برا اور نہایت گھٹیا وہ آدمی وہ ہے جو قطع تعلق کی ابتدا کرتا ہے، قطع تعلق کی ابتدا کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑنے کی ابتدا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، وہ ایسے ہیں کہ میں ان کو ملاتا ہوں، اپنے سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، رشتہ داری ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان کے اوپر احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہوں، وہ میرے اوپر جہالت کرتے ہیں، جہالت سے پیش آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جملہ ہے دیکھیے، آپ نے کہا ان کنت کما قلت فکأنما تصفهم المل ولا يزال معك من اللہ ظہیر ما دمت على ذلك۔ مسلم کتاب البر کی 22 نمبر کی حدیث ہے جی۔ کہا اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس عمل کے اوپر قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے فرشتے تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔
اور اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم رشتہ داری کو جوڑنے میں لگے رہو گے، اور اس کیفیت میں کہ جب وہ رشتہ داری کو توڑ رہے ہیں تب۔ اصل معاملہ یہ ہے نا جی کہ ہمارے یہاں انتقام کا جذبہ ہے، بہت زیادہ انتقام کا جذبہ، انتقام اور غصہ، ان دونوں میں فرق ہے جی، اب غور کیجئے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اچھا غصہ کا آنا یہ اچھی علامت ہے جی یا بری علامت؟ بری۔ ہاں جی، بری۔ اور کوئی؟ اچھی علامت ہے۔ کیسے؟ بعض دفعہ صحابہ لوگ سے کچھ یہ ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے اظہار ہو جاتا تھا ان کے چہرے مبارک سے۔ جی ہاں، صحیح ہے، آپ نے صحیح کہا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت غصور ہے، کڑا مزاج کا ہے، تو یعنی اگر یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہیں پہ نیچا دکھانا ہوتا ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت کڑا مزاج کا ہے، یعنی غصہ ہو جاتا ہے جلدی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جی جس کو غصہ نہ آئے نا وہ انسان نہیں ہے، وہ گدھا ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ گدھا۔ گدھا۔ گدھا ہے۔ گدھا۔ جس کو غصہ نہ آئے وہ انسان نہیں ہے، وہ گدھا ہے۔ کہا گدھے کو کبھی غصہ نہیں آتا، جتنا مار دیجیے جو کر دیجیے وہ سر جھکا کر کے ہی رہے گا۔ آج کل لوگ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو انسان نہ ہو، گدھا ہو۔ امام شافعی کی اس قول پر غور کیجیے۔ پھر کا غصے پہ کنٹرول کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ غصے کا آنا یہ اچھی بات ہے، لیکن غصے کے اظہار میں بے اعتدالی سے کام لینا یہ بری بات ہے۔ غصے کو کنٹرول کر جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس الشدید بالسرعہ، وہ آدمی تیز و تند نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ شدید وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جب اس کو غصہ آئے تو غصے میں کی حالت میں وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے، پورا کنٹرول رکھے غصے کی حالت میں۔ ایک بات یہ ہوئی۔ اس کے بعد انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، وہ ایسا کیا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس سے انتقام لیں گے۔ حالانکہ انتقام کے مقابلے میں شریعت معافی کی طرف زیادہ مائل ہے جی، اس کو اب سمجھیے گا۔ ہاں اب انتقام کی بات آئی ہے تو آپ اس کو یہ مت سمجھیے کہ اگر کوئی آپ کے ایک گال میں چاٹا مارے تو کیا کیجئے، دوسرا گال بڑھا دیجیے؟ نہیں نہیں نہیں۔ ہاں جی، نہیں۔ دوسرا گال بڑھا دیجئے؟ نہیں، مومن عزت نفس کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرا گال مت بڑھاؤ، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو ایک چاٹا مارو اس کو، اگر لینا چاہتے ہو تو۔ قرآن کی آیت ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کسی نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے تو تم اس کے زیادتی کا بدلہ دو، لیکن اتنا ہی دینا جتنا اس نے کیا ہے زیادتی۔ لیکن آگے کیا کہتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کر جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو آدمی صبر کر دے، معاف کر دے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت جگر گردے کا کام ہے، ہم نے معاف کر دیا۔ اور معافی کب ہے جی؟ معافی اس وقت ہے جب ہم کسی سے سکیں گے نہیں لڑنے میں، تو ہم لوگ کہتے ہیں جاؤ تم کو معاف کر دیا، جانتے ہیں کہ نہیں سکیں گے، لگیں گے اس سے تو وہ مار کے رکھ دے گا، توڑ پھوڑ کے چھوڑ دے گا، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو معاف کر دیا، جائیے کوئی بات نہیں ہے، مار دیا ہم کو، ٹھیک ہے جائیے۔ لیکن اگر چھوٹکا کوئی کر دیا غلطی جس کے اوپر آپ قادر ہیں تو اس کا نریٹی دبا دے گا، آدمی گردن دبا کے مار دینا چاہے گا کہ اس کا منہ نوچ لے۔
یہ چاہتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جس سے آپ نہیں سکیے گا اس کو تو اس کی تو بات ہی نہیں ہے. جس کے اوپر آپ قادر ہیں، قادر ہونے کے بعد آپ نے اس کو معاف کر دیا، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے. دیکھیے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. لوگوں اس جنت کی طرف جلدی کرو، سارعوا بھاگو دوڑو، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اور متقی کون ہے؟ دیکھیے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کہا والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. جنتی جانے کے اوصاف میں سے دوسری صفت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمائی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. وہ معافی کا جذبہ آج کہاں ہے؟ مفقود ہے. نہ چھوٹا بڑے کو معاف کرنا چاہتا ہے، نہ بڑا چھوٹے کو معاف کرنا چاہتا ہے. انتقام انتقام انتقام، پوری زندگی انتقام لینے میں انسان کی گزر جاتی ہے. معافی ہم لوگوں نے سیکھا ہی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ زندگی مشکل ہے. ارے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات نہیں معلوم ہے آپ کو؟ آپ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ نے کیسے کیسے دشمنوں کو معاف کیا ہے، کیسے کیسے دشمنوں کو معاف کیا. فتح مکہ جب ہوا جی، سارے دشمن کھڑے تھے ایک لائن میں. اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو مارا تھا، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے اونٹ کے پیٹھ میں اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے ڈال دی تھی، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، مکہ سے نکلنے کے اوپر مجبور کیا تھا. سب کھڑے تھے، جتنا بیٹنر لوگ تھے، کفر کے سرغنہ لوگ تھے، آپ کے خلاف سازش کرنے والے، آپ کے صحابہ کو مارنے والے. سمیہ کا کیا حال کیا تھا رضی اللہ عنہا، یاسر کے والد کا کیا حال کیا تھا، یاسر کو کیا کیا تھا. ان کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ تم کیا سوچتے ہو، ہم تم سے کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا خیرن نرجوہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خیر کا ارادہ آپ سے رکھتے ہیں. دیکھیے تو دشمن ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ہم خیر کے ارادے رکھتے ہیں، کیونکہ جانتا تھا کہ آپ کی طبیعت کیا ہے. آپ نے کہا تم خیر کا ارادہ رکھتے ہو، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. میں آج کے دن وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. آج اگر کوئی بھائی کسی بھائی کے ساتھ غلطی کر دے تو بھائی بیچارہ اگر تھوڑا بہت ملنا بھی چاہے گا، بھائی کے دل میں اگر تھوڑی بہت محبت بھی ہوگی تو اس کی جو بیوی ہوگی وہ کہے گی آپ بھول گئے آپ کا بھیوا کیسا کیا تھا، جب پیسہ نہیں تھا تو آپ کو دیا نہیں تھا، جب آپ کو رہنے کا گھر نہیں تھا تو آپ کو بھگا دیا تھا، آپ کے ساتھ ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا، وہ دن بھول گئے، کتنا مصیبت ہم لوگ اٹھائے تھے، اس کی وجہ سے آپ اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. ارے اس وقت حضرت یوسف کا واقعہ نہیں معلوم ہے، بھائی کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، مصر کے بازار میں لے جا کر کے فروخت کر دیا، بیچ دیا، تب بھی کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. بتائیے تو اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑا دل کوئی لائے گا؟ یہ ہے دین اسلام کی تعلیم. یہ ہے وہ تعلیم نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، جو ہم لوگ نافذ کیے ہوئے ہیں اپنے زندگی کے اندر. کس سے جھگڑا نہیں ہے؟ پھوپھا سے جھگڑا ہے، خالو سے جھگڑا ہے، ننیحال سے جھگڑا ہے، سسرال سے جھگڑا ہے، سگا چچا سے جھگڑا ہے، چچی سے بات چیت بند ہے، پڑوسی تو چھوڑ دیجئے اس سے تو ہے ہی ہے، پانی گرنے کے اوپر، نالا نکالنے کے اوپر، برسات کا پانی جانے کے اوپر جھگڑا ہے، ایک ایک بالشت زمین کے اوپر جھگڑا ہے. اور اس کے باوجود ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں. یہی مسلمان ہے، اور اگر یہی مسلمانی ہے تو ایسے مسلمان اور ایسے مسلمانی کی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے. جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ایسے ہی مل جائے، اس کے لیے بہت کچھ گھوٹنا پڑتا ہے اور بہت کچھ دنیا کے اندر قربان کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ زیادہ ہو اللہ گیا، وبرکاتہ. اس لیے آج ہم سوال نہیں لیں گے، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں سوال، یا کوئی ایک آدھ سوال ہے تو کر سکتے ہیں درس سے متعلق. کسی کے پاس کوئی السلام سوال ہے؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، جیسے کہ مطلب شاید آپ وضاحت کیے ہوں گے لیکن نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے بہت سے بات نہیں سنائی دیا. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ صلہ رحمی کا جو حقدار جو اپنے خونی رشتہ داری کے علاوہ جیسے ایک مائکے کا بھی ہوتا ہے، سسرال کا بھی ہوتا ہے، جیسے شوہر کے رشتہ داروں میں کون کون لوگ صلہ رحمی کے مطلب مستحق ہوں گے؟ ان کے چچا جاد، ان کے فیملی بھی ہوں گے؟ یہ سوال تھا. دیکھیے اس سلسلے میں نا معاشرے کے عرف کو دیکھا جائے گا، معاشرے کے عرف کو دیکھا جائے گا. اب شوہر کے رشتہ دار ہیں تو شوہر ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. وہ اپنے بیوی کو کیوں زور زبردستی کر رہے ہیں کہ آپ بھی چلو ان کے ساتھ؟ ہاں آپ کے مہمان ہیں، آپ اپنے مہمانوں کو اپنے گھر پہ لائیے. ہم کو جو خدمت ہے ہم کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بنا دیں گے، آپ لے کر جائیے، کھانا کھلائیے، جو کرنا کیجیے. لیکن آپ کہیے گا کہ ہاں اب تم چلو ان کے سامنے کھانا لے کر کے، تم ان کے سامنے منہ کھول کر کے کھڑا ہو، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ بھی زیادتی ہے کہ اگر شوہر کے دوست آئے یا شوہر کے رشتہ دار آئے تو آپ کہے کہ نہیں یہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ اپنا کھانا بنا لیجیے، ہم آپ کا کھانا بنانے نہیں سکیں گے. یہ بھی بیوی کی طرف سے زیادتی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کو قبول کرنا چاہیے لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر کے. سمجھ گئے؟ جی شیخ، بارک اللہ فیک. ایگزام، کوئی سوال آیا تھا کہ ایگزام کب ہوگا. سوالات بنا رہے ہیں جی، ہم پہلی دوسری حدیث کا مکمل کیے ہیں، دیکھتے ہیں کب تک بن جائے. کوشش کریں گے کہ کل سنڈے ہے، کل بنا دیں، کمپلیٹ کر دیں، تو انشاءاللہ کل کی درس میں ہم ایگزام کے ڈیٹ کا ایگزیکٹ اعلان کر سکیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ تیار رہیے. ہو سکتا ہے کہ اگر کل ہم سوال مکمل کر لیں تو پیر کے دن یعنی منڈے کو ایگزام لے لیں گے، یا نہیں تو پھر منگل کو لیں گے. لیکن تیاری ہر وقت تیاری رکھیے آپ لوگ. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ